بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کرو اور چینل کو بھی سبسکرائب کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے کون سے 3 عمل ہیں جو میاں بیوی کے کرنے سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں؟ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کا سمندر تمہارے گھروں کو جائے گا، پریشانیوں کی مصیبتوں کے دلدل میں پھنس جاؤ گے، اس طرح پھنسو گے کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا۔ اور یہ 3 کام کبھی بھی نہ کرنا۔ آخر وہ 3 کام ہیں کون کون سے جن کے کرنے سے انسان تنگ ہو جاتا ہے، انسان مصیبتوں میں، مختلف بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے، سونے کی اینٹوں سے بنایا گھر جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا بن جاتا ہے۔ آخر میاں بیوی کے وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ آئیں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جانتے ہیں کہ وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں۔ ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اچانک غائب ہو گیا، اچانک کہیں چلا گیا، یہ معلوم نہیں کہاں گیا۔ کچھ دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں لمبے سفر کو گئے۔ واپسی پر آپ تھکے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھر دیکھا، گھر کی ایک دیوار تھی۔ اسی راستے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے اترے، سواری سے نیچے اترے اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تو آپ نے سنا گھر سے ایک عورت کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کا شوہر اسے مارتا چلا جا رہا ہے، ڈانٹتا جا رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، طعنے دے رہا ہے، او بدبخت، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میں غربت میں گیا ہوں۔ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے نیکیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے، تنگیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے، پریشانیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے، امیری کے جنازے نکل گئے ہیں، غربت عروج پر آ گئی ہے، میرے لیے قیامت بن کر آئی ہے، میرے لیے عذاب بن کر آئی تھی۔ بیوی آگے سے رو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا تو شخص آپ اٹھے، ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ نکلا، دیکھا کہ پتہ چلا کہ یہ اس شخص کا گھر ہے جو میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور اچانک غائب ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ اس کی بیوی آ گئی، دونوں سامنے کھڑے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بتا بیوی کو کیوں مار رہے ہو، ڈانٹ رہے ہو، بیوی کو کیوں رلا رہے ہو، کیوں تڑپا رہے ہو؟ اس نے کہا یا علی، یہ بدبخت جب سے میرے گھر میں آئی ہے دوسری عورتیں بچے جنم دیتی ہیں، بچے پیدا کرتی ہیں، اس نے غربت پیدا کی ہے۔ دوسری عورتیں بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، رحمت پیدا کرتی ہیں، نعمت پیدا کرتی ہیں، اس نے میرے لیے زوال پیدا کیے ہیں، اس نے میرے لیے غربت کو پیدا کی ہے۔ جب سے یہ آئی ہے رزق کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں، میں تو دن بدن غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی سے پوچھا ایک بات بتا، یہ شخص کب سے تجھے ڈانٹنے لگا ہے، کب سے تجھے مار رہا ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی۔ عورت کی آنکھوں سے سختہ بے سختہ آنسو نکل آئے۔ عورت رو رو کر کہنے لگی یا امیر المومنین، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں ایسا لگتا ہے کہ گھر میں نہیں آئی، میں جہنم میں آئی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جیتے جی اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا ہو۔ وہ اس طرح جب سے میں گھر میں آئی ہوں میرا یہ شوہر مجھے طعنے دینے لگتا ہے، تیرے باپ نے مجھے جہیز میں کچھ نہیں لینا اور جب میں بیاہ کر کے لے آیا تو پھر مجھے نہیں دیا، کیوں؟ میرا باپ غریب تھا، میرے باپ کے ساتھ کچھ نہیں تھا۔ شادی سے پہلے تو یہ کہتا تھا مجھے کچھ نہ دو، طعنے دینے لگا تیرے باپ نے کچھ نہیں دیا، یہ چرپائی یہ میری ہے، یہ بستر میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، سب کچھ میرا ہے، تیرا ہے ہی کیا؟ مجھے طعنے دینے لگا، غیر عورتوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے، غیروں کے سامنے میری تذلیل کرتا ہے، مجھے رسوا کرتا ہے،
اس میں کبھی بھی میرے مومن متقی پرہیزگار دکھائی دیتا ہے۔ لوگ کہیں یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے، جیسے ہی گھر آتا ہے فرعون بن جاتا ہے، اس نے تو میری زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ اب یہ مجھے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ یا امیر المومنین، میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں۔ اب امیر المومنین، میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اب اس کے سوا تو میرا اس دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، میں اس کا در چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ یہ مجھے مارتا ہے، مارتا رہے، مجھے ڈانٹ قبول ہے، ذلالت بھی قبول ہے، رسوائی بھی قبول ہے، مجھے سب کچھ قبول ہے، لیکن کم از کم اس کو بولیں یہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ اب دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو سار غربت لے کر آئی ہے، ہرگز نہیں۔ انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے کرتوت ایسے کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غربت کو حکم دیتا ہے کہ تنگیوں کو کس نے ایسے بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں، پھر اللہ حکم دیتا ہے پریشانیاں اس کے گھر کے اندر داخل ہو جا۔ غربت پیدا کیا اللہ نے، آپ یہ غربت، یہ تنگی اللہ کے حکم کے آگے اس کے گھر میں اندر داخل ہو جاتی ہے، تو بندہ دن بدن تنگ ہوتا نظر آتا ہے، پریشان ہوتا نظر آتا ہے۔ بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آتی، بیوی کے آنے سے تنگیاں نہیں آتی۔ انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت، پریشانیاں ان کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، اور یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ دونوں نے پوچھا، یا علی، وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا۔ جو مختص بیوی کو گالیاں دیتا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا، وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو۔ نمبر 2، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ایک دوسرے سے تلخ لہجے اپناتے رہنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کے بجائے غلط سوچنا، اللہ کے حضور جھکنے کے بجائے ایک دوسرے کو طعنے دیتے ہوئے وقت برباد کر دینا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا، یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے، شیطان کو راضی کرتا ہے، بیوی کو مارنا ڈانٹتا ہے، یا تم رحمان ناراض کر کے شیطان کو راضی کر رہے ہو اور رب ناراض ہے، پھر رحمت کے تمہارے گھر میں کیسے آئے گی؟ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کے دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کرنے سے بچائے رکھے اور دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس پر آپ کے لیے انفارمیشن کی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں، اور یہ ہم نے چینل آپ کے لیے ہی بنایا ہے تاکہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، فالو ضرور کر لیں۔ والسلام، اور اللہ کے کوئی بھی ایک نام کومنٹ میں ضرور لکھیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔